کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام ماؤں اور پیاری اسلامی بہنوں، تفسیر کی یہ جو مجلس تسلسل کے ساتھ چل رہی تھی، کچھ مختصر سے عرصے کے بعد یہ مجلس 2026 کی پہلی مجلس ہے تفسیر کی۔ گزشتہ تفسیر میں آخر میں حواریین کے بارے میں آپ سنے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دیکھنے لگے کہ چاروں طرف سے دشمن گھیرتے ہیں، ستاتے ہیں، تو اس وقت انہوں نے آواز لگائی تھی، من انصاری الی اللہ، اللہ کے اس کام میں، اس محنت میں میرا مددگار کون ہے؟ قال الحواریون، تو حواریون نے جواب میں کہا تھا، ہم ہیں انصار اللہ، اللہ کے اس راستے میں آپ کی مدد کرنے والے ہم ہیں۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ مزید انہوں نے کچھ چیزوں کی دعائیں کی تھی، بڑی پیاری دعائیں، وہ بھی ہم سنے تھے، ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، بڑی بہترین دعائیں تھیں۔ اب اس کے بعد یہاں اس آیت سے ہم کو دیکھنا ہے، دیکھو مکر کا لفظ آیا ہے۔ مکر آپ میں سے بعضوں نے سنا ہوگا، یہ کیا مکر ہے؟ اردو کے اندر ہے نا، فریب، دھوکہ، اس معنی میں استعمال کرتے مکر، لیکن عربی میں جو لفظ ہے اس کا یہاں معنی ہو سکتا ہے تدبیر، کیونکہ اس کا جو اصل معنی ہے وہ خراب معنی، نہیں، سازش کرنا بولتے نہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے واسطے بول کو پلاننگ کرنا، اسے بولیں گے مکر۔ لیکن یہاں اللہ کی طرف نسبت ہے، سو اللہ کی طرف نسبت کر کو خراب چیز تو ہمیں نہیں بول سکتے، تو ہمیں بولیں گے دشمن اگر اسلام کو ختم کرنے کے لیے کچھ پلاننگ کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، تو اللہ کی تدبیر تو سب سے اوپر ہے، انسانوں کی تدبیر کچھ بھی نہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دے کر، ان پر غلط الزام لگا کر گرفتار کر لیا گیا، اریسٹ کر لیا گیا، اور ان کو سولی دینے کی تیاری ہو رہی تھی، یہ لوگوں کی تدبیریں تھیں، لیکن اللہ کہتے ہیں لوگ ایسے ایک نہیں، ہزار پلاننگ بھی کر لے، اللہ کی تدبیر کے سامنے کچھ بھی نہیں، بالکل اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لوگوں کی تدبیر بری، اللہ کی تدبیر احسن، اقوا، بڑی طاقتور، بڑی خوبصورت تدبیر ہوتی ہے۔ روایتوں میں ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھلم کھلا جا کر اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر کھلم کھلا جا کر یہودیوں کو دین کی دعوت، حق چیز کی دعوت دینا شروع کیے، تو یہودیوں میں سے بعض نے کہا یہ عیسیٰ جادوگر ہے، بعضوں نے کہا یہ زنا کرنے والا ہے، بعضوں نے کہا یہ زنا کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ، ایسی خطرناک گالیاں دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حد سے پار ہو گیا ان لوگوں کا برا بھلا کہنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، بعض روایتوں میں آتا بد دعا کی۔ اس بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا بولے نا ایک مجلس میں، وہ مجلس میں کتنے لوگ تھے کہ سارے کے سارے خنزیر بن گئے، خنزیر، پگ، سور بنا دیے گئے۔ تو ڈر کر یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو جاسوس بولتے نہیں، اسپائی، جاسوس بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے لیے پیسے دے کے بھیجے۔ بعض کتابوں میں لکھ کر ہے نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھے کہ ان میں سے ایک کو خرید لیے، خرید کر کیا بولے یہ عیسیٰ کیا کیا کرتے کہ پوائنٹ منٹ کی خبر ہم نہ دینا، ہر وقت کی خبر ہم نہ دیتے رہنا۔ پھر ایک دن آیا تو بولے کہ جو کام تو ہمارے لیے کرتا ہے، اب ایک کام، آخر کام تو کرنا ہے، کیا کام؟ تو قتل کرنا ہے، کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن ہوا کیا؟ نہیں ہو سکا۔ قتل کرنے کے لیے سولی کی تیاری، یعنی سولی میں چڑھانے کے لیے جو تیاری کرنے کے واسطے ایک آدمی گیا، یا کہتے ہیں کہ یہودیوں کا خاص ایک ایجنٹ جو تھا انہیں روم کے اندر گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ اندر ہیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ آسمان میں زندہ اٹھا لیے. وہ جو اندر آدمی تھا ان کا، اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بن گیا. تو یہ لوگ اندر گئے، یہ پورا کا پورا جو گنبل تھا نا باہر، یہ پوری بھیڑ اندر گئی. اندر گئے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کو انہیں عیسیٰ سمجھ کو سولی پہ لٹکا دیے، مرا دیے. باہر آئے، آنے کے بعد ڈاؤٹ، تب ان کو شروع ہوا شک، ارے رے اگر ہمیں عیسیٰ کو سولی دیے بولے تو ہمارے آدمی اندر گیا تھا نا، انہیں کہاں؟ اگر ہمیں ہمارے آدمی کو سولی دیے تھے تو عیسیٰ کہاں؟ ولیکن شبہ لہم، اللہ دوسری جگہ کے اندر لا یحب اللہ میں سب بولتے ہیں اللہ، ولیکن شبہ لہم، ان لوگوں پر تشبیہ ہو، متشابہات بولتے نہیں قرآن میں، سیم آیت اور ایک جگہ بھی آ گئے تو ویسا وہ لوگ کنفیوژن کے شکار ہو گئے، سمجھ میں نہیں آیا ان کو کسے سولی دیے، کیا ہوا بول کے. یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی، اللہ کی تدبیر، اللہ کی تدبیر اس نہ غالب. آیت کا ترجمہ دیکھیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ان کفار نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. کیا ہوا تھا اس وقت کی باتیں ہیں یہاں پر. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اسی وقت کے یہودیوں کا جو مکر ہے نا، معمولی نہیں ہے. پورے ورلڈ وائڈ، پورے عالم میں جتنے لوگ ہیں، کیا جوان مرد عورتیں، کیا بوڑھے بوڑھیاں، کیا شادی شدہ لوگ، کیا غیر شادی شدہ لوگ، کیا بچے، ہر ایک پر ان کے مکر کا، ان کی سازش کا اثر ہوتا ہے. ہر ایک پر، ہر ملک میں، ہر زمین کے ہر حصے میں ان کی سازش کا اثر ہوتا چھوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہودیوں کے مکر سے ہم سب کی حفاظت فرما، آمین. اس کے بعد آیت ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ. میں ابھی جو بولے نا، سولی سے پہلے جب کمرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، چاروں طرف کمرے کے باہر دشمنوں کا چیخ و پکار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کی طرف سے جواب کئی کو تسلی دینے کے واسطے. گھبراہٹ میں رہے تو امی کی ابا کی بولتے نہیں کیا نکو ڈرنا کو، کیا بھی ہوگا نہیں، اچھا چونگا میں دعا کرتا ہوں. حضرت بولتے نہیں کیا ایگزام کے ٹائم میں کیا بھی ڈرنا کو، بیٹا تو کتنا پڑھیا ہے کہ تو اچھا لکھیں گا، تو اچھا پڑھنے والا. ایسا تسلی دینے کے واسطے اللہ اس وقت کچھ وعدے کیے. کیا وعدے؟ تقریباً 4-5 چیزوں کے وعدے بولو نا، میں لائن سے ایک ایک بولتا ہوں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا. پہلا وعدہ تو اللہ یہ کرے کہ عیسیٰ ڈرو مت، یہودیوں کے قتل کرنے کی وجہ سے تمہاری موت آنے کا نہیں ہے، یہ ڈیسائیڈڈ. یہودیاں سولی میں لٹکا کو تم نہ مرانے نہیں ہو سکتا، ایسا بھی تمہاری موت نہیں آئیں گی. تمہاری موت آئیں گی سو قیامت کے قریب میں، یعنی میں تم نہ سمجھانے کے واسطے بولتا ہوں، تمہاری موت اپنے وقت پر آئے گی کر کو اللہ بولے. وہ وقت پر کیا، وہ حدیث سے ہم نہ معلوم ہوتا. قیامت کے قریب میں حضرت، پہلے بھی بولیا جن کو یاد نہیں ان کے واسطے بولتا ہوں میں، قیامت کے قریب میں حضرت مہدی جب ظاہر ہو جائیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے وہ مینارے پر اتارے جائیں گے فرشتوں کے ذریعے سے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی، یہ دونوں کے دونوں ملیں گے، دشمنوں کو ماریں گے، دجال کو قتل کریں گے، آخر میں شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فطری نے نیچرل ڈیتھ ہے نہیں، فطری موت ان کی آئے گی. اس کے بعد ان کو روضہ، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبرہ ہے، مزار ہے، اسی جگہ میں ایک جگہ خالی ہے، وہاں پر ان کو دفنایا جائے گا. تو اللہ نے سب سے پہلا وعدہ یہ کیا، یہودیاں مار کو آپ کی جان جانے کا نہیں ہے، یہ ڈیسائیڈڈ، یہ فطری موت آپ کے آنے کی ہے. سو نمبر 2 سورۃ النساء کے اندر اس کی تفصیل ہے. کیا بولے معلوم اللہ، تم کو ابھی آسمان میں میں اٹھا لوں گا، تم کو آسمان میں میں اٹھا لوں گا، جیسا اللہ وعدہ کیے ویسا کیے بھی. چنانچہ وہاں ہے سورہ نساء کے اندر، جن کو یاد ہے ان کو سمجھ میں آ جائے گا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. اور ایک جگہ میں ہے وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ. یقین کے ساتھ یہودی حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیے، بلکہ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمان میں اپنے پاس اٹھا لیا. تو 2 وعدے میں تیسرا وعدہ اللہ نے یہ کیا. اچھا میں مناسب سمجھتا ہوں ذرا آیت آپ قرآن کو دیکھیں، ترجمے کے ساتھ ساتھ چلیں گے. اذ قال اللہ، پریشانی مصیبت کے عالم میں کمرے میں تھے نا، جہاں پر سولی میں لٹکانے کے ابھی چند ہی منٹ باقی تھے. اذ قال اللہ، جب کہ اللہ نے فرمایا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا ورافعک الیہ، میں آپ کو پورا لینے والا ہوں، جسم اور روح سمیت اٹھانے والا ہوں. ورافعک الیہ، اور آپ کو اٹھانے والا ہوں اپنے پاس. ومطہرک، یہ اس کا سن لو، اس کا مطلب کیا.
مطہر کا تطہیر، طہارت آپ کو معلوم، پاک کرنا بول کے، پاکی۔ اللہ نے کہا ناپاک اور گندے جو دشمن ہیں نا، یہودیاں کافرہ، ان لوگوں سے میں پاک کروں گا، ان کے سازش کے تمہارے اوپر اثر کرنے سے میں پاک کروں گا تم نہ۔ کیسا؟ اللہ آسمان میں اٹھا لیے تو ان کے چنگل سے بچ گئے، سوچنا تو پاک کرنے کا جو وعدہ ہے اس میں ہو گیا۔ اور ایک کیا، یہودیوں کے جو الزامہ ہیں، تمہیں زنا سے پیدا ہوئے بھی، تمہیں نبی نہیں کر کو بھی، کیا کیا بولتے ہیں نا، یہ تمہارے اوپر جو الیگیشن، جو الزامہ لگاتے ہیں وہ لوگ، ان الزاموں سے تم کو بری کروں گا، پاک کروں گا۔ کیسا؟ محمد کے ذریعے سے، محمد کو بھیج کر حضرت عیسیٰ کون بول کے وہ حقیقت پوری دنیا کو میں بتاؤں گا۔ بتائے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتا کو ہی تم نہ مجھے سے بھی حضرت عیسیٰ کون کر کو پورا کا پورا پوری کلیئر پکچر ہم کو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور قرآن میں، یہ سورہ آل عمران شروع ہونے کے بعد سے سنتے ہی نام جو پابندی سے آئے ان کے ذہن میں اچھی طرح سے وہ پوری تصویر ہوگی، پورا منظر ہوگا، حضرت عیسیٰ کون، ان کے نانی کون، ان کے نانا کون، ان کے امی کون، یہ پورا کا پورا کلیئر اس قرآن کے ذریعے سے اللہ بتایا نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیاں جو الزام لگاتے تھے وہ سارے الزام سے ان کو پاک کیے۔ معاشرت کے اندر بھی، زندگی کے اندر بھی، ہر جگہ کے لیے ہمارے لیے ایک سبق، ہمارے اوپر کچھ لوگ الزام لگائیں، ہمیں جہاں تک ہو سکا دفاع کر دیے، کر ڈالنے کے بعد ہمیں صحیح ہیں، کریکٹ ہیں، تو ہمیں اپنا کام کرتے رہنا، انہوں بولے بول کو اچھا کام جو ہمیں کر لے، ہمت ہار کو چھوڑ ڈالنا نہیں، ہمت ہار کو بیٹھ جانا نہیں، انہوں بولے ان کے واسطے کیا کرتے تھے، ہمیں کرتے تھے سو اچھا کام اللہ کے واسطے۔ ایک دن آئے گا کون ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے کہ ان کے منہ سے ہماری تعریف آئے گی، کون ہم نہ برا بھلا کہتے تھے کہ انہی کے منہ سے ہمارے لیے ہمت افزائی کی باتیں آئے گی، انہوں تعریف کریں گے، اپنا منہ بھر کو تعریف کریں گے۔ ایک موقع اللہ لائے گا وہ الزامات سے پاک کر کو، جو الزام ہم نہ لگاتے تھے انہوں بولیں گے کہ ان کے جیسا پاک کون بھی نہیں بول کے۔ تو ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاک کرنے کا دو مطلب، وہ مطہرک من الذین کفروا، اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ اور ایک وعدہ کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اس جگہ میں اور آپ کو ایک بات یاد آئی، آپ لوگوں کی توجہ کی برکت سے ایک بات یاد آئی، آپ اسے غور سے سن لو۔ مرزا غلام محمد قادیانی بول کے ایک بدبخت، قادیانی بول کو سن کر رہیں گے آپ، میں بھی کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہوں، اپنے آپ کو مسلمان جیسا آج بتائیں گے، ان کی عورتیں برقع پہن کو رہیں گی، عجیب ذرا انداز، ان کے مرد ٹوپی پہنیں گے، داڑھی رکھے ہوں گے، اپنے لیے ان کی جو مسجد بولنا نہیں، انہوں سب کافر انہوں، لیکن بولیں گے احمدیہ مسلم جماعت کر کو، ان کی کتابیں ہیں، ان کے بیانہ ہیں، ویب سائٹ کے اندر ان کی بے شمار چیزیں ہیں۔ اسلام تلاش، ویب سائٹ سے ہمیں اسلام کو سمجھ کے جا کر کوئی ایک آدمی جاتا ہے نا، وہ ایسا جا کو برباد ہو جاتا ہے۔ نیٹ کے اندر مسلمانہ اسلام کے بارے میں کتنا دارے ہیں کہ اس سے زیادہ کافرہ غیران دل کو ہنسو زیادہ، تو وہاں سے میں اسلام سیکھتا ہوں، قرآن کے آیت کا ترجمہ سمجھ جاتا ہوں، میں آیت کی تفسیر سمجھ جاتا ہوں، حدیث کا مطلب سمجھتا ہوں کر کو جانے والے، ان کی چیزیں ان کی میٹیریل سے زیادہ ہیں، 80% ان کا صحیح لوگاں جو ڈالے ہیں وہ 20%، تو غلط چیزیں تمہارے ہاتھ لگیں گے۔ اب یہاں بیٹھ کو تمہیں سنتے ہیں تفسیر، الحمدللہ یہ اللہ کا کرم، میرے اوپر آپ کے اوپر اللہ کا بڑا احسان، ورنہ نہیں میں آن لائن میں سمجھ جاتا ہوں، میں ویب سائٹ میں جا کو دیکھ لیتا ہوں کر کو بولے، ان کی چیزیں سامنے آئیں گے، وہ پڑھتے اللہ حفاظت فرمائے، ایک دن کو کافر کیونکہ انہوں ان کی سوچ پورا کا پورا اس کے اندر اتار کو رکھے رہتے۔ میں کئی کو یہ بولتا ہوں بولے تو اسی آیت انی متوفیکا کر کو ابھی جو ہمیں دیکھے نا، انی متوفیکا ورافعک الیہ، اسے انہیں کیا بولتا بدبخت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ موت دے دیے، انہوں مر گئے سونو، مرزا غلام محمد قادیانی انہیں کیا بولتا، میچ عیسیٰ، وہ عیسیٰ کی روح آتما ہے نا میرے اندر آ گئی ہیں، میچ وہ عیسیٰ، ابھی عیسیٰ کر کو انتظار کر لکھ رہے انہوں کو تمہیں، میچ وہ آگا سو بول کو نالائق، انہیں بولیا میچ نبی کر کو بھی بولیا، میچ مہدی کر کو بھی بولیا، میچ کرشنا کر کو بھی بولیا، انہیں ہندوؤں کو خوش کرنے میچ کرشنا بھگوان کر بولتے نا، میچ وہ بول کے اللہ میرے اندر آ گیا کر کو بھی بولیا بدبخت۔ لیکن اس کے فالو کرنے والے، اسے ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ کبھی بھی تمہارے سامنے ایسا کیا تمہیں اٹک گیا راستے میں جاتے ہوئے کہیں کسی بلڈنگ کو دیکھ لیے تو بہت ایزی سے تمہیں پہچان لینے کے لیے میں بولتا ہوں، میں مسجد کر کو بڑی زبردست شاندار مسجد احد، مسجد صمد کر کو ایسا زبردست لکھو رہیں گا، بڑے عالی شان، وہاں اندر ٹی وی رکھے رہیں گے، لندن سے ڈائریکٹ ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے ریلے ہوتا سو، ان کا جو بڑا ہے انہیں دیتا سو اسپیچ کو ڈائریکٹ ریلے کرتے سو انہوں لے، تو وہ دیکھنا وہ بھی ایک عبادت سمجھ کو کرتے سو لوگ، بہت یونیٹی پورے عالم کے اندر، کتنے کی 200 کے قریب ملکوں میں کنٹریز کے اندر انہوں پھیل گئے ہیں، انہوں بہت بچ کو رہنا سو یہ،
تو اس جگہ میں آیت کے اندر انہوں ایسا گمراہ کر کو رکھے ہیں، آیت میں ہمیں بولتے سو ہے کر کو، حالانکہ میں تم نے بول دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جسم کو بھی روح کے ساتھ اللہ آسمان میں اٹھا کو ہیں، سو انہوں ویسے کے ویسے چھیں، قیامت کے قریب ان کو اتارا جائے گا، انہوں انتقال نہیں ہوئے، ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، پیدا ہوئے جوان تھے، ادھیڑ عمر میں ان کو اٹھا لیا گیا، اب قیامت کے قریب جب اتارے جائیں گے ادھیڑ عمر کے رہیں گے انہوں۔ خیر، چوتھا وعدہ دیکھو نا، چوتھا وعدہ وجاعل الذین، اللہ نے کہا اس وقت کے جو نصارہ ہیں، اس وقت کے جو نصارہ تھے ان لوگوں کے بارے میں، اے عیسیٰ تم نہ فالو کرنے والے، تمہاری بات ماننے والے جو نصارہ ہیں نا، ان کو میں جتا کر بتاتا ہوں، میں ان کو جتا کر بتاتا ہوں، یاد رکھ لو۔ اب ہمارے زمانے میں جو کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کرسچینیٹی ہے نا، یہ عیسائیت یہ برحق نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حق تھا وہ، لیکن ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد یہودیاں رہندے، عیسائیاں رہندے، سب کو ہمارے نبی پر ایمان لانا فرض تھا۔ ایمان لائے تجھ مومن، نہیں تو انہوں کافر کر کو۔ نبی پر ایمان لانا فرض، قرآن پر ایمان لانا فرض، تو ہمارے زمانے کے عیسائیاں کئی کو کافر، ہمارے زمانے کے یہودیاں کئی کو کافر، حضرت مل کو رہیں گے نہیں کیا؟ اچھا سب بھی متحد اتفاق سے رہ جائیں گے نا، کئی کو اختلاف کا تو نہیں، ہمارے نبی پر ایمان لانا فرض، اللہ پر ایمان لانا فرض کیسا کیے، ویسا ہمارے نبی پر، نبی کو بھیجنے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد ساری دنیا والوں کو نبی پر ایمان لانا فرض۔ یہودیاں ایمان نہیں لائے کافر، نصرانیاں ایمان نہیں لائے کافر اس واسطے۔ تو آپ میری بات کو سمجھو، یہاں آیت میں جو اللہ بولتے ہیں اے عیسیٰ تمہارے ان کے زمانے کے اعتبار سے، تمہارے زمانے میں اب اس وقت تمہارے کتنے فالوورس ہیں کہ عیسائیاں، ان سب کو میں جتا کر بتاتا ہوں، کیونکہ اس وقت وہ صحیح تھے نا، لیکن نبی آ جانے کے بعد نبی پر ایمان لائے تو صحیح، نہیں لائے تو صحیح نہیں۔ لیکن خوشی کی بات کیا معلوم تمہیں، میں سب اس آیت میں داخل کیسا بولے تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمیں ایمان لاتے ہیں، یا اللہ بولے ہیں سو عیسیٰ کو کون فالو کرتے کہ ان کو مانتے کہ ان کے اوپر ایمان لاتے کہ ان کو میں جتاتا ہوں بول کے، تو ہم نہ اللہ جتائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لا کو ان کے طریقے کے مطابق چلنا، وہ ہماری طرف سے ہو لکھے سو کمی وہ نہیں کرتے ہیں، ہمیں وہ نہیں کرنے کی وجہ سے ہماری کامیابی دکھتی نہیں، دنیا میں کامیابی نہیں ملتی ہے ہم نا۔ خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اچھا ایک سورہ قسم اللہ کے اندر، ایک سورہ کے اندر اللہ سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نقل کر کو ہی کیا بولے، حضرت عیسیٰ میرے بعد ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، احمد کر کو ایک پیغمبر آئیں گے، ان پر ایمان لانا، انہوں آئیں گے بول کو میں پوری دنیا کو خوشخبری سناتا ہوں کر کو عیسیٰ علیہ السلام بول کو گئے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو ایمان لاؤ کر کو بولے ہیں، تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی بات سنے ہیں، کون تمہیں بھی میں بھی، عیسائیاں سنے کیا نہیں سنے، دعویٰ کیا کرتے ہیں ہمیں عیسائیاں، عیسیٰ کے فالوورس ہمیں بول کو، لیکن انہوں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانے ہیں۔ دوسری طرف اب میں جو بولتا تھا عیسائیوں کو جتا کر بتاؤں گا کر کے اللہ بولے، کون سے زمانے میں؟ ہمارے نبی سے پہلے کے زمانے کے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے عیسائیاں، وہ ان کو جتاتا ہوں، کس کے اوپر جتانا سو؟ یہودیوں کے مقابلے میں، یہودیوں کا بھی ان کا بھی چکر چلتا تھا سو نا، تو عیسائیوں کو جتا کر یہودیوں کو ہرانا سو، تو یہودیوں کو اللہ ہرائے کیا، تب بھی ہرائے اس کے بعد تاریخ میں ہمیں دیکھے بولو نا، بے شمار کتابوں میں آپ پڑھے تو معلوم ہو جائے گا، بے شمار مواقع ایسے آئے، کئی موقع ایسے آئے جب بڑے بڑے ظالم لوگاں کیا، بڑے بڑے طاقت والے کیا یہودیوں کو مارے، توڑے، مار کو بھگائے، کیونکہ ہر زمانے میں شرارت ان کی ایسی شرارت، کیا ہٹلر، کیا دوسرے نوشیروان ہے اور دوسرے کئی سارے بادشاہ ہیں، انہوں سب یہودیوں کو خوب مارے، پوری دنیا میں بکھر جاتے پھر بھی جم جاتے، پوری دنیا میں چل جاتے پھر بھی آ جاتے، تو ویسا وہ لوگ اپنی طاقت میں جم کو ہیں، لیکن اللہ اس آیت کے اندر بولے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان لوگوں سے جنہوں نے اور قیامت کے دن تک آپ کے متبعین کو کافروں کے اوپر رکھوں گا، یعنی آپ کے فالو کرنے والوں کو کافروں سے بھی اوپر جیتنے والا رکھوں گا۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، یہ 5واں وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرے ان میں سے 5th ون کیا بولے اللہ؟ دیکھو مذہب کے سلسلے میں جو اختلافات ہیں نا، وہ فیصلہ قیامت میں ہوگا، کون صحیح کون جھوٹ کر کو، یعنی علم کے اعتبار سے پروف کے حساب سے دنیا میں فیصلہ ہو گیا، قرآن
تورات کو بھی صحیح انجیل کو بھی صحیح ہے کر کے بولتا، لیکن آج جو تورات انجیل ہے وہ صحیح نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کون، عیسیٰ کون، ابراہیم کون بول کے علیہ الصلاۃ والسلام سارے نبیوں کے بارے میں قرآن بولتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. تو دنیا میں فیصلہ تو ہو گیا، آخرت میں عملاً پریکٹیکل اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں، کون صحیح کون غلط کر کو. تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ وعدہ کرے ہیں، ثم الیہ، پھر میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فاحکموا، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا اس میں جس میں تم اختلاف کر رہے تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ. اب آگے 2 آیتیں ہیں ایک اس ٹائپ کی. پہلی آیت کے اندر اللہ کیا بولے، 5واں جو وعدہ آیا نہیں اس کی تفصیل گویا، وہ آخری کا وعدہ تمہیں سنے ہیں غور سے، تو اسی کی تفصیل. اللہ کی عادت کیا کر کے بولے تو، یا تو منکر اور کافر قوم کو اللہ ایک بڑا عذاب آسمان سے دے کو ختم کر ڈالتے سو. جیسے قوم عاد کے ساتھ ہوا، قوم سمود کے ساتھ ہوا، قوم صالح کے ساتھ ہوا، قوم لوط کے ساتھ ہوا. ان قوموں کو آسمان سے عجیب عجیب عذاب ہے، پورے قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے. نمبر 2، یا تو اللہ کیا کرتے دنیا میں فیصلہ، آخرت کا فیصلہ الگ، دنیا کا فیصلہ یا تو عذاب دے کو ختم کر ڈالتے گمراہ لوگوں کو، یا تو اللہ کیا کرتے نبی کو یہاں سے تمہیں ہجرت کر کو چلے جاؤ کر کو بولتے، دوسری جگہ جاؤ کر کو بولتے. جہاں نبی جاتے نا وہ جگہ کو اللہ سینٹر مرکز بنا ڈالتے. پھر یہ جو جگہ جس جگہ سے نبی گئے دیکھو یہ پوری کی پوری جگہ نبی کے قبضے میں آ جاتی. ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے. یہ کفارش نہ تھے مکے میں، کتنا بولے تو بھی مانش نہیں، سمجھے نہیں. تو 13 سال رہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے. وہاں سے مدینہ سے فتح مکہ ہوا نا، مدینہ سے مکے کو آئے، مکہ پورا کا پورا فتح ہو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کنٹرول میں آ گیا. تو اسلام کو پھیلانے کا ایک طریقہ یہ بھی رہتا. ایسے آپ مثال دیکھے جا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ حکم دیے عراق سے ملک شام جاؤ بول کو، اپنی بیوی کو لے کر گئے نا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جگہ سے اور ایک جگہ جاؤ بول کے حکم دیا گیا. ویسا اسی لائن میں یہ بھی آ جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین سے آسمان پر اللہ اٹھا لیا. دیکھو یہ بھی ہجرت جیسا، ایک جگہ چھوڑ کو اور ایک جگہ چلے گئے. سو پھر اللہ تعالیٰ جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتاریں گے آسمان سے، تب ان کو زبردست کامیابی بھی دیں گے اللہ. تو وہ بھی ایک ٹائپ کی ہجرت ہے. اب آیت کا ترجمہ دیکھیں، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر البتہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. کون ہونے جاتا؟ اللہ اگر عذاب دینے آ گئے تو کون اللہ سے بچانے والا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ دوسری آیت. اس آیت کے اندر کیا، اس میں یہودیوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی داخل. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. دیکھو یہودی رندے، عیسائی رندے مسلمان ہو گئے تو انہوں سب کامیاب. خالی جو مسلمان ہیں انہوں کچھ نہیں، وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے تو کامیاب. لیکن پھر بھی ظالم بن کو چرتوں کر کو بولے تو پھر یہودی رندے عیسائی رندے ظالموں کو اللہ بخشنے والا نہیں ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو اللہ ان کو ان کا پورا پورا عذاب دیں گے. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتے. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی یہ سارے واقعات آپ کو معلوم ہوئے نا، عیسیٰ کیسا پیدا ہوئے، جوانی بچپن کیسا گزرا، جوانی کیسی گزری، یہودی قوم ان کے ساتھ کیسا کیسا چل لیے، کیا کیا کرے. اب تمہیں سنتے ہی نہیں کہ میں بولتا ہوں نا، یہ پوری چیزیں ہم نے کیسا معلوم ہوئی. ویسا اللہ کے نبی کو، حضور کو اللہ سے پوچھتے محمد آپ کو یہ پورے واقعات، اس زمانے میں تو آپ نہیں تھے، حضرت زکریا کے زمانے میں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تو آپ نہیں تھے، پھر بھی پوری ڈیٹیل پوائنٹ پوری چیزیں آپ کو کیسا معلوم ہوتی ہیں؟ وحی کے ذریعے سے. ہمیں قرآن حضرت جبرائیل کے ذریعے سے وحی آپ پر جو نازل کرتے اس کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوتا. تو گویا پوری دنیا کو اللہ نے بتا دیا محمد یہ سب چیزیں بولتے ہیں، یہ خود ایک زبردست پروف ہے، ایویڈنس ہے کہ محمد ایک نبی ہیں. نہیں تو ان کو کیسا معلوم ہوتا؟ معلوم ہونے چانسز نہیں نا. یہ سب 100 سال 1000 سال پہلے 1500 سال پہلے ہوا سو پورا ابھی آنکھوں سے دیکھے سکا صحیح بولتے ہیں پورا. تورات میں ہے سو حضور کو کیسا معلوم؟ وہ بھی بولتے نا. انجیل میں ہے سو حضور کو کیسا معلوم؟ وہ بولتے نا. عیسیٰ علیہ السلام کسے پیدا ہوئے، کون امی کون نانی، پورا بولتے نا کیسا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات،
یہ ہم آپ کے سامنے آیات کی اور محکم ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ محکم ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی آیت کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے آپ کو یہ سب جو زمانہ پہلے ہوا وہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے معلوم ہوتا۔ تو دو باتیں سمجھ میں آئی۔ پہلی بات تو اس طرح کے واقعات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے، نبی ہونے کی ایک ایویڈنس، دلیل ہے۔ پورا قرآن بھی حضور کے نبی ہونے کی دلیل۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اس آیت کی تفسیر کو سمجھانے سے پہلے ایک واقعہ سمجھانا۔ وہ واقعات اس آیت کا پس منظر گویا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجران کے جو عیسائیہ ہیں نا، ان کو ایک پیغام گیا، ایک میسیج بولو نا، ایک الٹیمیٹم بھی بولے جائے، ایک پیغام گیا۔ کیا گیا بولے تو دیکھو، یا تو تمہارے سامنے ایمان کیا کر کو اچھا 100% کلیئر ہو گیا نا، اب بھی ایمان کہیں کو لاتے نہیں، ایمان لاؤ۔ اگر ایمان لانے تیار نہیں تو جزیہ دو، یعنی تمہارے علاقے کا ہمارا کنٹرول، تمہیں وہاں کسی بھی سطح کو ظلم کر لکھ رہنا نہیں، تمہیں برابر سالانہ اتنا دے ڈالو، باقی پورا تمہارے لیے انتظام کرنا ہمارا کام۔ نمبر 3، یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے، 3 میں سے ایک۔ تو عیسائیاں ہیں نا، وہ ان کے کنٹری میں انہوں پورا مشورہ کرے کرتے، مشورہ کر کو کیا کرے ہیں انہوں 3 بڑے بڑے پوپ، پادری بولتے نہیں، فادرس جو عیسائی پادری، ویسے بڑے بڑے چرچ کے جو بڑے 3، ان تینوں کو بھیجیں ان کے زمانے کے حساب سے، ان کے مذہب کے حساب سے، وہ عالمہ، بڑے 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 مفتیاں، علامہ، 3 کو بھیجے ہیں۔ یہ 3 کے 3 آئے مدینے کو۔ آ جا کو اس سے پہلے ایک وفد نجران کر کو آیا تھا، وہ سورہ آل عمران کے شروع میں بہت ڈیٹیل سے بولیا ہوں میں۔ یہ دوبارہ آئے، سو 3 پادریاں آئے۔ آپ کو کیا کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پیغام آیا تھا اس کا جواب دینے سے پہلے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دے۔ کئی کو تو بہت زیادہ ہمیں پڑھے لکھے کر کو شان ان کو، اس واسطے انہوں کو کیا بولے، محمد کیا تمہیں عیسیٰ کے بارے میں ایسا بولتے کہتے نا، ویسا بولتے کہتے نا، نہیں مذہب کے بارے میں، جو ریلیجن میٹر ہے اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی۔ بولتے ہیں کہ نہیں عیسیٰ الہ، عیسیٰ کرنے کا ہمیں جو عیسیٰ بولتے ہیں نا، انہوں آپ کو خدا، انہوں خدا، انہوں یہ دلیل ہے دیکھو، وہ دلیل ہے دیکھو، کیا تمہیں ہمارے عیسیٰ کو بے عزت کرتے نا، تمہیں اللہ کا بندہ بولتے کہتے نا، اللہ کا بیٹا بولو، وہ کیا تمہیں اللہ کا بندہ عبداللہ بولتے کہتے نا، تمہیں یہ ہمارے عیسیٰ کو انسلٹ کرے سکا، یہ سب بولو نا کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا، کبھی بھی کوئی بھی بات اللہ کی اجازت سے بولتے سو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی جو بھی منہ سے بولتے وہ وحی چو، اللہ کی اجازت کے بعد بات کرتے سو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کہاں سے انسلٹ کریں گے، وہ حضور بھی پوچھے گئے تھے، وہاں تفسیر کی کتابوں میں لکھو ہے، حضور بھی پوچھے گئے تھے، نعوذ باللہ، میں کئی کو ایسا کام کر سکتا ہوں، اللہ کے ایک نبی کو میں کئی کو گالی دیتا ہوں، اللہ کے ایک نبی کو میں کئی کو انسلٹ کرتا ہوں۔ عیسیٰ تو اللہ کے ایک مقبول بندے، اللہ کے ایک بڑے پیغمبر تھے۔ تو وہ لوگ بولے گئے تھے، ہاں یا بولے نہیں تمہیں مقبول بندے بولے، دیکھو یہ وہ انسلٹ، یہ تمہیں گالی دیتے ہیں۔ ارے مقبول بندہ بولنا ان کو گالی کہتے، اللہ بولنا کہتے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کے بعد انہوں بات کرتے 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 کہاں تک آگے بڑھ گئی کہ تو بات انہوں بولے، دیکھو ہمارے عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے سنے کیا، ایک ایگزامپل دنیا میں، ایک مثال تو بھی تمہیں پیش کرو، کون تو بھی انسان ابا نہیں سو پیدا ہو کر ہے تو تمہیں بتا ڈالو، ہمیں مان لیتے، تمہیں صحیح ہمیں غلط کر کو۔ تو آیت نازل ہو گئی، وہ آیت اب آپ کو سمجھانا ہے۔ سو بولے آیت میں کیا بول کو ہی اللہ، ارے ابا نہیں سو پیدا ہو کو ہی کر کو، اگر عیسیٰ اللہ ہونا، یعنی کون ابا نہیں سو پیدا ہو گئے کہ انہوں اللہ چھڑیں گے، انہوں ویسا رہے تو آدم علیہ السلام ہی نا، امی بھی نہیں سو ابا بھی نہیں سو پیدا ہوئے سو نا، تب تو انہوں بڑے گاٹھ رہنا نہیں، ان کو تو اللہ کر کو مانتے نہیں نا، تمہیں آدم علیہ السلام کو اللہ نہیں مانتے سو، جنہیں تمہیں عیسیٰ کو کہیں کو اللہ کر کو مانتے کی کہ تو مرد عورت یہ دو کے ملنے سے بچہ ہوتا سو، خیر مرد نہیں ہے، خالی عورت سے، اس کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ وہ ہوا وہ پھونک مار کر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے حمل ٹھہرا کو پیدا ہونے رکھ دیا، لیکن یہ لیڈی تو بھی ہے نہیں کیا، عورت تو بھی ہے نہیں کیا؟ وہاں حضرت آدم علیہ السلام میں دیکھو، وہاں مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں، کون بھی نہیں، دو بھی نہیں سو پیدا ہونے کا اتنا بڑا کمال۔ تو اللہ ماننا رہے تو آدم علیہ السلام کو ماننا تھا، اللہ کر کو ماننا رہے تو حوا کو ماننا تھا، انہوں بھی ابا نہیں سو امی نہیں سو پیدا ہوئے سو، حضرت حوا ماننا رہے تو ان کو ماننا نہیں کیا؟ ان کی پیدائش اتنا عجیب، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے بھی زیادہ عجیب ان کی نا۔ تو اب آیت سمجھ جائیں گے آپ، دیکھو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کے حال کی طرح ہے، خلقہ من تراب، جن کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر ان سے فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے،
یعنی نہ امی نہ ابا بغیر اس کے پیدا ہو گئے. اب آگے اللہ فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکن من الممترین. ایک سوال یہ رہے گا نہیں کیا حضرت کریکٹ کیا حضرت یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت بھی اتار کر اللہ بتا دیے دیکھو تمہارے پروردگار سے کیا آیا کہ وہ صحیح. یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں, یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین, اس لیے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. یہ ہمارے لیے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں, ہمارے لیے تمہارے واسطے میرے واسطے اللہ بولتے ہیں ہرگز ہرگز تم نہ ڈاؤٹ نہ کو. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا. اب ایک خطرناک بات آپ کو سمجھاتا ہوں میں. اس آیت کا پس منظر کیا, وہ جو 3 عیسائی جو بڑے بڑے پادری تھے نا, انہوں ابھی بھی ضد کرتے ہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام یا تو اللہ کے بیٹے سچ, ان کو سے بھی بندہ بولنا نہیں پیغمبر بولنا نہیں ایسا ویسا کر کو بولے. تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اب بھی اگر وہ لوگ ضد کرتے ہیں تو اے نبی آپ ان کو مباہلہ کا چیلنج کرو. معلوم نہ تم نا ڈیبیٹ ایک ہوتا, 2 طرف 2 جنے بیٹھ جا کو ان کی بات کو ایویڈنس ان کی بات کو ایویڈنس ڈس گاڈ ایگزسٹ, ایسا ایک یہ چلتا سو ایک مناظرہ ڈیبیٹ. اور ایک رہتا مباہلہ, اس سے بھی خطرناک چیز یہ. کیا خطرناک کیا اس کی کیفیت کیا آیت کے اندر بیان کر کو ہے. مباہلہ وہ آیت میں 6 میں آیت کا ترجمہ کرے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا کرنا ہوگا. تو آ جاؤ تمہیں تمہارے خاندان والے تمہیں اپنے آپ کو بھی بلا لے, تمہیں بھی آ جاؤ, تمہارے خاندان والے تمہاری بیویوں کو اولاد کو سب بلا لے کر جاؤ, میدان میں آ جاؤ. ہمیں بھی آ جاتے, ہمیں دونوں کے دونوں ایک اس ٹائم میں اپنے اپنے گاڈ کے پاس دعا کریں گے یا اللہ ہم دونوں گروپوں میں سے کون سا گروپ غلط ہے کہ جھوٹا ہے کہ اسے ابھی چانس برباد کر دے اللہ بول کے. ہمت رہے تو آؤ کر کو اللہ بولتے ہیں چیلنج کرو بول کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کو بول ڈالے باب لاسٹ اسٹیج یہ 600 تمہیں چپ کے مدینے کے اندر انتشار کر لے کہ لاسٹ حق تمہیں حق پر ہیں کہ نہیں کی کر کو. اب تمہیں کتنا آیت سنائے تو بھی سمجھائے تو بھی مانتے نہیں مباہلہ کے واسطے ریڈی ہو جاؤ. مباہلہ کرنے کا خطرناک بدعا نہیں کیا, اس کے واسطے ریڈی ہو جاؤ. کون حق ہے کر کو معلوم ہو جاتا. دیکھو میں اس پر بہت سارے واقعات مجھے یاد آتے ہیں لیکن ابھی بول دیے تو یہ حصہ بہت کم ہو جائے گا, آلریڈی 2 بار ہم سے نہیں ہو کو ہے تو اس لیے میں آگے بولتا ہوں. میں یہ لوگ کیا بولے گئے تھے, تین وہ جو نصارہ تھے نا, انہوں بولے گئے تھے ہم نہ ذرا ٹائم ہونا, ہمیں مشورہ کر لو کو نہ جواب دیتے. یہ مباہلہ کا جو چیلنج تمہیں دیے ہے نا ایکسیپٹ کرنا کہ نہیں کی کر کو ہم نہ ذرا ٹائم ہونا. حضور وہ بولے گئے تھے ٹھیک ہے جاؤ ٹائم لے لو. لمبے لمبے مشورے ہوئے, لمبے میٹنگ. وہ میٹنگ میں ان میں سے ایک سمجھدار, تفسیر کی کتابوں میں نام لکھو ہے, خیر میں ایسا بولتا ہوں نا, میں ایک سمجھدار انہیں بولیا کہتے ہیں با تم لگا کو اچھا معلوم, تمہارے دل کچھ معلوم, محمد صحیح کر کو, قرآن صحیح کر کو, یہ حق کیا کر کو. جب تمہارے دل کو اچھا معلوم محمد کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بول کو ہی پورا صحیح. بنی اسماعیل میں ایک نبی آئے گا, وہ ایسا رہے گا, یہ بستی کو ہجرت کر کے پورا ہم نہ معلوم, ہمیں کتابوں میں پڑھ کو ہی سوچنا, یعنی بائبل کو بولتے وہ لوگ انجیل کو, ہمیں پڑھ کو ہی سوچنا. ہمیں محمد کے پاس بولے نہیں تو بھی سامنے شان کے واسطے نہیں تمہیں نبی نہیں کر کو بولے تو بھی دل میں تو ہم نہ معلوم مچنا انوچ نبی کر کو ویسا رکھ لو کو انہوں نبی کر کو کنفرم ہے. ان کے پاس جا کو مباہلہ کرے تو انہوں کرتے سو بدعا فوراً قبول ہو کو ہمیں پورے کے پورے برباد ہو جائیں گے نا. ہماری پوری قوم یعنی ایسا بولے کہتے انہوں ہمارے ناخن تک بھی زمین پر باقی نہیں رہیں گے, ہماری نسلیں پوری کی پوری ختم ہو جائے گی نا. اس واسطے بیسٹ کیا کہتے ہوشیاری کیا کہتے جاؤ جا کو ان کے پاس صلح کر لو, صلح صفائی کر لو, مل جاؤ. نہیں ہمیں کتنا تمہیں بولتے ہیں کہ اتنا پیسے دے ڈالتے ہیں, تم مباہلہ سے بھی نکو, ہمیں جا کہتے ہیں اپنی بستی کو بول کو خاموش بستی کو نکل جاؤ. اس میں عافیت, اس میں سلامتی. یہ نصارہ بھی اچھا بول کو ٹھیک ہے بول کو مشورہ طے کر لو کو نکلے ہیں, یعنی میٹنگ پاس کر لیے نکل کر گئے. عجیب وہ منظر, وہ تفسیر کی کتابوں میں لکھو ہے, تفسیر کبیر تفسیر بغوی میں سب لکھو ہے. جب یہ لوگ گئے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کو آ رہے ہیں, کہتے کہا مباہلہ کے واسطے. نبی آتے ہیں, دونوں طرف حسن حسین 2 نواسے, پیچھے حضرت فاطمہ بھی حضرت علی بھی, بیٹی بھی داماد بھی, ان خاندان کو لے لگاتے ہیں. بول رکھیں کہتے حضور دیکھو وہ میدان میں کیا دعا کرتا ہوں کہ اس پر آمین بولنا, تمہیں میں کیا دعا کرتا ہوں کہ اس پر آمین بولنا. کتنی ہمت رہیں گی دیکھو, یعنی کیا دعا. یا اللہ کون جھوٹا ہے کہ اس کی پوری فیملی کچھ برباد کر دے, اللہ کا تو وانش مر جانا سو. اب خاندان ایک بیوی اس کے ہاتھ میں 600 خاندان کی عزت رکھنا کی نہیں, خاندان کی عزت برباد ہو جانا کی. ایک شوہر کے ہاتھ میں ہے, ایک بچے کے ہاتھ میں ہے. خاندان کر کے بولے تو سب کے سب پوری فیملی اپنے خاندان کی عزت بچانا کر کے بولے تو معاشرے کی نگاہ میں وہ فیملی کی عزت رہیں گی. سو فیملی میں کون تو بھی ایک بھی جا کو ہمارے خاندان میں گھر میں ایسا چل لیتے سو, گھر میں ویسا چل لیتے سو گا تو وہ گھر کی عزت ختم.
تو حضور بول لگاتے ہیں اپنے نواسوں کو بیٹی کے پاس آمین بولنا بول کو. تو یہ لوگ سامنے آئے نا, سامنے آتے ہی اس میں سے ایک جو لیڈر سکا تھا انہیں بولیا کرتے ہیں یہ جو چہرے ہیں نہیں یہ کسے دکھا کو بولتا ہے, حضور, نواسے, فاطمہ, حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین, ان کے چہروں کو بتا کو بولتا ہے یہ اتنے پاکیزہ نورانی چہرے ہیں, یہ اگر کسی بات پر ہاتھ اٹھا کو دعا کرے کر کے بولے تو پہاڑ بھی, یہ سامنے پہاڑ دکھتا نا, یہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گا. ان کے بارے میں بہت ڈر ہوتا ہے, خاموش جزیہ قبول کر کو نکل جائیں گے. یہ لوگ گئے جا کو حضور محمد ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرے ہیں, ہمیں کتنا تمہیں بولتے کہ اتنا دے دل کو ہمیں نکل جاتے, بستی کو جاتے ہمیں گھر کو. خیر ویسا ہو گیا. حضور علیہ السلام بولے کہتے بائی چانس اس دن اگر مباہلہ ہوتا تو قیامت تک کے واسطے بھی ایک عیسائی ایک نصرانی بھی دنیا میں زمین میں نہیں رہے گا, نہیں رکھو رہتا تھا. اور انہوں مباہلہ کا ایکسیپٹ کر کو بددعا کرنے میں آجا کو رہتے تو نصرانیوں کو اللہ خنزیر اور بندر بنا دل کو رہتا تھا بول کے. تو وہ آیت آپ دیکھنا ہے سو مباہلہ کی آیت کر کو اسے بولیں گے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. پھر جو بھی آپ سے حجت بازی کریں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آیا, فقل تو آپ کہہ دیجئے تعالو تم آؤ, ندعو ابناءنا و ابناءکم ہم بلاتے ہیں ہمارے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو, ونساءنا ونساءکم اور ہماری عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو, وانفسنا وانفسکم اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو, یعنی خود بھی آنا, بیوی کو بھی بلا لگانا, بچوں کو بھی بلا لگانا. ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کریں, فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں, یعنی ایسا بولنا سو کون ہم میں سے جھوٹے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو بول کو. ان ھذا لہو القصص الحق. حضرت ایک سوال یہ ہوگا کہ حضرت ڈبیٹ کا عنوان کیا تھا, ڈس گاڈ ایگزسٹ, ایسا کیا عنوان تھا, ٹاپک کیا تھا؟ حضرت مسیح علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, حضرت مریم کے بارے میں. جو بات محمد بولتے ہیں, قرآن بولتے ہیں, قرآن بولتا ہے وہ صحیح ہے یا عیسائیوں بولتے ہیں نا وہ صحیح ہے. ان ھذا اللہ بول دیا, ڈیسائیڈ کر دیا اللہ, لہو القصص الحق. ان ھذا یقیناً یہ سچا بیان ہے, سچا بیان, القصص الحق. میں ہمیشہ بولتا ہوں سو مستورات کو قصص الانبیاء, انبیاء کے قصے کر کو معتبر, غلط نہیں, معتبر کتاب, نبیوں کے قصے, صحابہ کے قصے, ایسی کتاب لے کو رکھنا, گھر میں رہنا. بچوں کو کبھی نہ کبھی موڈ آئے گا تمہیں سمجھاتے یہ رہنا, 4 دن تمہیں بولتے رہے, سامنے اٹھا کو بیٹھ کو پڑھتے رہے, بچے کے پاس بولے یہ کتاب میں یہ لکھو ہے معلوم, وہ لکھو ہے معلوم. بچے ذرا ذرا کر کو قریب ہوں گے. جن بچوں کو اردو پڑھنا معلوم وہاں بھی گھر میں کتابش نہیں رہتے, کیسا المیر ماہنامہ نہیں ہے پرواہ نہیں, قرآن کی تفسیر کی کتاب تمہارے گھر میں نہیں ہے پرواہ نہیں, کم سے کم ایسے قصے کہانیوں کی کتاب تو بھی رہنا نا. بٹ ٹائم اسٹوریز بول کو ایسے قصے سناتا ہوں میں, مگر میں آپ کو بولتا ہوں سو گھر کے اندر ایسا رہنا. انبیاء کے قصے سنانے کا ایک پروگرام فلاں دن, ہر سنڈے کو یہ ٹائم میں ہمارے گھر میں ایک نبی کا قصہ سنائیں گے ہمیں. اس کے لیے تمہیں تیاری نہیں کر سکتے کیا؟ تمہیں کتنا سنتے ہیں, یہاں تفسیر میں بیٹھ کر سنتے, مجالس میں دین کی مجلسوں میں آتے, بیانوں میں آتے, ایک ایک قصے کو نوٹ کر کو رکھو, سنانے نہیں ہو سکتا کیا؟ ان ھذا ضرور کر سکتے ہیں, کریں, اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں, میں دعا کرتا ہوں. ان ھذا لہو القصص الحق, یقیناً یہ سچا بیان ہے. اور وما من الہ الا اللہ, اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وان اللہ لہو العزیز الحکیم, اور یقیناً اللہ وہی زبردست ہے, حکمت والا ہے. فان تولوا پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں, فان تولوا اتنا بول کو بھی نہیں مانتے, فان اللہ علیم بالمفسدین. دین اگر کسی کے دل میں صحیح ایمان نہیں ہے, فساد ہے بولو نا, انہیں حق بات سامنے آئے تو بھی نہیں مانتا, سو حق بات سامنے آئے کو بھی نہیں مانتا کا تو کیا مطلب؟ فتنہ فساد کرنے کا چرادہ ہے اسے کر کو. اب ایسے جو فتنہ کرنے والے ہیں, فساد کرنے والے ہیں, انہوں کام بھی بچ کو جاتے نہیں, کو سے سی سی ٹی وی سے بچ گئے تو بھی اللہ کی نگرانی سے بچنے نہیں ہوگا, انہوں سب اللہ کی نظروں میں چھیں. اللہ ان کو پکڑتا, ایسا پکڑے گا دنیا دیکھ کر حیران ہو جائے گی. خیر اتنی بات ہوئی نا, اب کیا ہونا تھا؟ فإن اللہ علیم بالمفسدین, یقیناً اللہ فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتے ہیں. اتنا نصارہ کو, عیسائیوں کو اتنا برے ہی نہیں, یعنی کو سے لیول سے 1 2 3 4 بول کو پورے اسٹیج میں اتر کو بات کر کو ہو گیا نصارہ سے. میں ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا, سورہ آل عمران شروع سے آپ دیکھو کیا کیا انداز میں نصارہ کو دعوت دیا گیا ہے, کیا کیا انداز سے سمجھایا گیا. اتنا کر کو بھی نہیں مانتے گا تو کیسا تو بھی جاؤ رے بول کو چھوڑ ڈالنا تھا. لیکن اللہ بڑے مہربان, اللہ ماؤں سے 70 ماؤں سے زیادہ اس کے پاس رحم ہے, اس کی شفقت, اس کی مہربانی. اللہ اکبر, رحمت خدا بہانہ میں جو ہے نا, کوئی نہ کوئی بہانہ کر کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا, کیسا تو بھی سیدھے راستے میں بندہ آ جانا بول کو چاہتے سنیے اللہ. تو اس واسطے دیکھو آگے بھی اللہ نصارہ کو دعوتش دیتے ہیں,
قل یا اہل الکتابی، اس میں کیا بھی زیادہ بولنے کا نہیں ہے، اس لیے میں یہ خالی ترجمہ کر دیتا ہوں. قل یا اہل الکتابی، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، تم آؤ ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. کیا وہ؟ نمبر 1 اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ کی. نمبر 2 ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب نہ بنائیں. فإن تولوا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. ایسے یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب بول کے ایک بڑا روحانی انداز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو حق پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثابت قدم رکھے، ہماری نسلوں کو بھی حق پر جما دے، اور حق کو اللہ تعالیٰ واضح کر دے، پوری دنیا میں حق کا بول اللہ تعالیٰ بالا کر دے، اور باطل کا منہ کالا کر دے، باطل کو ختم کر دے. اللہ آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.